بسم اللہ الرحمن الرحیم باب تسویۃ الصف عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أننا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري رواه البخاري. وفي المتفق عليه قال أتموا الصفوف فإني أراكم من وراء ظهري. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود رضي الله تعالى عنه فأنتم اليوم أشد اختلافا رواه مسلم. پچھلے ہفتے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت اور ثواب کو بیان کیا گیا تھا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں کتنا ثواب ملتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں کتنی تاکید فرمائی ہے. یہ سب باتیں گزشتہ ہفتے بیان کی گئی تھی. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے صفوں کو درست کرنا ضروری ہے، صفوں کو سیدھی کرنا ضروری ہے. اسی لیے آج جو احادیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں ان احادیث میں دو باتیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بالخصوص بیان فرمائی ہے. ایک تو یہ کہ صفیں سیدھی کر کے کھڑا ہوا جائے، دوسرے یہ کہ اگر صفوں کو سیدھی کر کے کھڑا ہونا ہے تو کس طریقے پر کھڑا ہونا ہے، تھوڑا کھل کے کھڑا ہونا ہے الگ الگ یا مل جل کر کے. یہ دو باتیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے. پہلی حدیث میں صفوں کی درستگی کا حکم دیا ہے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل بتایا ہے. صحابی رسول حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صفوں کو درست کیا کرتے تھے، برابر کیا کرتے تھے، سیدھی کیا کرتے تھے. کیسے سیدھی کرتے تھے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تیر کی ایک لکڑی تھی، بالکل سیدھی. تیر کی لکڑی ذرہ برابر بھی ٹیڑھی نہیں ہوتی، اگر ٹیڑھی ہوگی تو نشانے پر نہیں لگے گا وہ. تو تیر کی لکڑی انتہائی سیدھی ہوتی تھی، حتیٰ کہ اہل عرب جب کسی چیز کے سیدھا پن کو مبالغے کے طریقے پر بیان کرنا ہوتا تھا تو کہتے تھے یہ چیز ایسی ہی سیدھی ہے جیسے کہ تیر. تو سیدھا پن کو بیان کرنے کے لیے تیر کے ذریعے سے مثال پیش کی جاتی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ نماز کے لیے صف بندی کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر کی لکڑی لے کر صحابہ کے سینے پر رکھ کر کے سیدھی کرتے تھے. دو آدمی کھڑے ہیں، دونوں کے سینے پر لکڑی رکھتے تھے، اس لکڑی کے برابر کرتے تھے. کوئی آگے پیچھے تو نہیں ہے، بالکل برابر ہے نا، ایسا نہیں ہے کوئی آگے کوئی پیچھے. جیسا کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ توجہ نہیں دیتے کہاں کھڑا ہونا ہے، کیا کرنا ہے. حالانکہ بہت سہولت ہے، مساجد کے اندر صفیں لگی ہوئی ہیں، سب کے پیچھے حصے کے بالکل کنارے میں کھڑے ہو جائیں سب بندی ہو جائے گی، لیکن توجہ نہیں دیتے، جیسے چاہے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا وعید ہے اس سلسلے میں اللہ کے نبی بیان فرمائیں گے
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیر کی لکڑی لے کر صحابہ کی صفیں سیدھی کیا کرتے تھے، اور ایک مدت تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا یہ عمل جاری رکھا۔ ایک لمبی مدت تک حضور صحابہ کی صفوں کو سیدھی کرنے کا اہتمام فرماتے رہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور کو لگا کہ ہم اب سب سیدھی کرنا سمجھ گئے ہیں، کیسے صفیں سیدھی کرنی ہے، ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا، چونکہ مقصد حاصل ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر کھڑے ہو چکے تھے اور نماز کو شروع کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ کہنے ہی والے تھے کہ اچانک آپ نے چہرہ گھما کر دیکھا تو ایک شخص کا سینہ آگے کی جانب نکلا ہوا تھا، یعنی جہاں اس کو کھڑا ہونا چاہیے تھا اس سے تھوڑا آگے بڑھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا، عباد اللہ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، اللہ کے بندو صفیں درست کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان مخالفت پیدا فرما دے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ کتنی سخت بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ اس قدر سخت وعید ہے کہ صفوں کو درست کرو ورنہ آپس میں مختلف ہو جاؤ گے، تمہارے آپس میں دشمنی بڑھ جائے گی، نفرتیں بڑھ جائیں گی، اور یہ حقیقت ہے۔ آدمی کے ظاہری اعضاء کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ اگر دو آدمی مل کر کھڑے ہوں، متحد ہو کر کھڑے ہوں، تو دل کے اندر جو نفرت ہے، جو اختلاف ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب دو آدمیوں کے درمیان عداوت ہوتی ہے تو ایسے دو آدمی ایک دوسرے کی طرف چہرہ آمنا سامنا کر کے کھڑے نہیں ہوتے، چہرے کو پھیر لیتے ہیں۔ جن دو لوگوں کے درمیان دشمنی ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے، تو وہ چہرہ آمنا سامنا کر کے کھڑے نہیں ہوتے۔ اس کو مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ محدثین نے حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، مثال کے طور پر اگر میاں بیوی کے درمیان مودت ہے، محبت ہے، تعلق ہے، میل ملاپ ہے، تو دونوں ایک دوسرے کی طرف چہرہ کر کے سوئیں گے۔ لیکن اگر کچھ بات ہو گئی ہے تو ایک دوسرے کی جانب پیٹ کر کے سوئیں گے، چہرہ پھیر لیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب محبت ہوتی ہے، آپس میں تعلق ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کے آمنے سامنے چہرہ کر کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی صفیں درست کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان مخالفت ڈال دے گا، اختلاف ڈال دے گا، یعنی آپس میں تم مختلف ہو جاؤ گے، جو اتحاد ہے وہ ختم ہو جائے گا، اختلاف و انتشار کے شکار ہو جاؤ گے۔ اسی بات کو آگے حدیث میں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو نماز کے اندر ہمارے کندھوں کو چھو چھو کر دیکھا کرتے تھے کہ برابر برابر ہے کہ نہیں ہے، کوئی آگے پیچھے تو نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور کہتے تھے استووا ولا تختلفوا، بھائی سیدھے ہو کر کھڑے ہو جاؤ، ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہو کر مت کھڑے ہو، فتختلف قلوبکم، ورنہ اگر تم ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہو کر کھڑے ہوئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے، دل نہیں ملیں گے آپس میں، دشمنی پیدا ہو جائے گی، عداوت پیدا ہو جائے گی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ مجھ سے قریب ہو کر وہ لوگ کھڑے ہوا کریں جو سب سے زیادہ تم میں سے سمجھدار ہے، نماز کے طریقے کو سمجھتا ہے، یا میں جو کام کرتا ہوں، جس طریقے پر نماز پڑھتا ہوں، ان طریقوں کو دیکھ کر جو سمجھ سکتا ہے وہ سب سے پیچھے میرے کھڑے ہوں، تاکہ میرے طور و طریق کو دیکھ کر، نماز پڑھنے کے طریقے کو دیکھ کر وہ پیچھے والوں سے بیان کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو سب سے جو زیادہ سمجھدار لوگ ہیں وہ میرے پیچھے کھڑے ہوں، امام کے پیچھے کھڑے ہوں۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے مثلا کہ ایسے آدمی کو امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے کہ اگر امام کو کسی ضرورت کی وجہ سے نماز چھوڑ کر جانا پڑ جائے، مثال کے طور پر وضو ٹوٹ گیا تو جانا پڑے گا وضو کرنے کے لیے، تو اگر کسی ضرورت کی وجہ سے امام کو کہیں جانا پڑ جائے وضو ٹوٹنے کی وجہ سے وضو کرنے کے لیے، تو پیچھے والا آدمی ایسا ہو کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جب امام آگے مصلی پر بڑھائے امامت کے لیے
اپنی نیابت کے لیے تو نماز کو پڑھا سکتا ہو، یہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فقہاء نے جتنی بھی باتیں لکھی ہیں وہ سب کے سب قرآن و حدیث سے مزین ہے، ایک بھی بات ایسی نہیں جس کی دلیل قرآن و حدیث میں نہ ملتی ہو۔ اگر براہ راست نہیں ہے تو غور و فکر کرنے کے بعد ضرور یہ باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھ سے سب سے قریب ہو کر وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل مند ہیں، جن کے اندر سمجھ بوجھ کی صلاحیت ہے، پھر وہ لوگ جو ان سے کم درجے کے ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے کم درجے کے ہیں، درجہ بدرجہ میرے پیچھے لوگ کھڑے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات پیچھے ارشاد فرمائی کہ صفوں کو سیدھی کر کے کھڑے ہو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جو آپس میں اختلاف کر رہے ہو نا آج کل، تمہارے درمیان جو مخالفت ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، ایک دوسرے سے مل کر نہیں رہتے ہو، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم آپس میں سب بندی ٹھیک سے نہیں کرتے ہو، سب میں آگے ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہو کر کھڑے رہتے ہو، اسی بنیاد پر تمہارے درمیان آج مخالفت ہے، اختلاف ہے، آپس میں اتحاد و اتفاق باقی نہیں ہے۔ تو اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے سب بندی کا، اسی لیے کہا گیا کہ ظاہری اعضاء کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ آپس میں مل جل کر کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے درمیان جوڑ پیدا فرما دے گا، تعلق پیدا فرما دے گا، اور دو دلوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے گا۔ ایسے ہی یہ بات تو اب صاف ہو گئی کہ ہمیں سب بندی کر کے کھڑے ہونا چاہیے، صفوں کو درست کر کے کھڑا ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صفوں کو درست کس طریقے پر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ صفوں کو درست کیا جائے گا کندھوں کو کندھے سے ملا کر اور پیر کو پیر سے ملا کر، پیر کو پیر سے ملا کر۔ کندھے کو کندھے سے ملانے کا مطلب واضح ہے، ہر ایک اپنے کندھے کو دوسرے کے مقابل کر لے، کندھے سے کندھا مل جائے گا۔ اور پیر کو پیر سے ملانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اس طریقے پر کھڑے ہوں کہ ہر ایک کے ٹخنے دوسرے کے بالکل سیدھ میں ہو۔ ایک آدمی یہاں کھڑا ہوا ہے، اس کا ٹخنا یہاں ہے، تو برابر والے کا ٹخنا بھی یہی ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا سیدھا کھڑا ہو ہر شخص کہ اگر مثال کے طور پر ایک شخص کے ٹخنے میں سوئی چبھوئی جائے تو دوسرے شخص کے ٹخنے میں جا کر گھسے ہو، ادھر ادھر نہ جائے، اتنا سیدھا کھڑا ہو۔ اس طریقے پر سب بندی کی جائے گی، اس کا خیال رکھا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اہتمام فرماتے ہی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ جب آیا ہے تو مسلمانوں کی آبادی بہت بڑھ چکی تھی، تو مسجد نبوی میں بہت بھیڑ ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چند لوگوں کو متعین کر رکھا تھا کہ وہ لوگوں کی صف کو سیدھی کریں گے، چنانچہ وہ کرتے تھے۔ جب سب سیدھی کرنے والے لوگ کہہ دیتے تھے کہ سب سیدھی ہو چکی ہے مکمل طریقے پر، تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز شروع کرتے تھے، اس سے پہلے نماز شروع نہیں کرتے تھے۔ اقامت سے پہلے اگر سب بندی ہو جائے، سب سیدھی ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اقامت سے پہلے نہ ہو سکے تو اقامت کے بعد بھی صفوں کو سیدھا کیا جائے گا۔ اور اس کا ثبوت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ، جیسے یہ آیا پیچھے آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے تیار تھے، لیکن دیکھا کہ ایک شخص کا سینہ باہر نکلا ہوا ہے تو آپ نے نماز شروع نہیں کی، موقوف کر دیا اور پہلے صف سیدھی کرنے کا حکم دیا۔ تو اگر اقامت سے پہلے صف سیدھی ہو جائے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں، لیکن اگر نہ ہو سکے تو امام کو چاہیے کہ وہ نماز شروع کرنے سے پہلے لوگوں کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھے، جو آگے ہوں جو پیچھے ہوں ان کو برابر کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی خلافت کے زمانے میں نام لے لے کر کے لوگوں کی صف کو سیدھی کرتے تھے۔ ارے فلاں آگے بڑھ جاؤ، اے فلاں پیچھے ہٹ جاؤ، اے فلاں آدمی بائیں جانب آ جاؤ، اے فلاں دائیں جانب آ جاؤ۔ دائیں طرف لوگ زیادہ ہیں، بائیں طرف کم ہیں تو بلائیں گے، توازن برقرار رکھنا ہے۔ اس طریقے پر خلفائے راشدین اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صف کو درست کرنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال کیا دیکھتے ہیں آپ؟ جو جہاں چاہتا کھڑا ہو جاتا ہے، کسی کو خیال نہیں آتا کہ میں نماز میں صف میں کہاں کھڑا ہوا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ صف کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ صف کی، صف بندی کی، صف کو درست کرنے کی اتنی زیادہ تاکید حدیث میں
کہ جس کی بنیاد پر فقہا نے فرمایا کہ صف بندی کرنا واجب ہے، صف کو درست کرنا واجب ہے۔ اگر صف کو درست نہیں کریں گے تو نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز کا آدھا ثواب ملے گا۔ اسی وجہ سے حدیث میں ہے آگے کہ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، اور مسلم شریف کی روایت میں ہے فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ، کہ صفوں کی درستگی کرنا یہ نماز کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ نماز مکمل کرنا چاہتے ہو تو صف کو درست کرو، اتنی زیادہ تاکید ہے۔ تو صفوں میں دیکھ کر کے کھڑا ہونا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اگر کوئی ساتھی آپ کے آگے آس پاس میں آگے پیچھے کھڑا ہے تو اس کو بولنا بھائی تھوڑا آگے ہٹ جاؤ، اگر وہ پیچھے ہے تو آگے بڑھ جاؤ۔ اس طریقے پر ایک دوسرے کا خیال رکھ کے صف بندی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض علاقوں میں تو یہاں تک سنا گیا کہ اگر امام صاحب نے یہ کہا کہ بھائی فلاں آگے بڑھ جاؤ تو اس شخص کو اتنا غصہ لگا کہ وہ جماعت چھوڑ کر گھر چلا گیا، نماز پڑھاتے رہیے آپ، میں نہیں پڑھوں گا نماز۔ یہ حالت ہے مسلمانوں کی۔ امام نے کیا غلط بات کہہ دی بھائی؟ امام نے تو وہی حکم دیا جو حکم نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو دیتے تھے، جو کام صحابہ کرتے، صحابہ کے ساتھ حضور کرتے تھے، اسی کام کو امام نے انجام دیا ہے۔ اس کا آپ نے یہ اثر دکھایا کہ نماز چھوڑ کر کے ہی چلے گئے۔ عجیب و غریب حال ہے مسلمانوں کا۔ اس طرح آدمی کم سے کم یہ سوچے کہ سامنے والا جو مجھے بات کہہ رہا ہے وہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، اپنے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے یا شریعت کی بات بتا رہا ہے۔ اگر اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، آپ کو ذلیل کرنے کے لیے، تکلیف کرنے کے لیے ایک بات بھی بنتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ کوئی امام ایسا نہیں ہوگا جو کسی مقتدی کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے کام کرتا ہو۔ آپ کی نماز کا خیال ہے، وہ آپ کا امام ہے، آپ کا حسن ظن امام کے بارے میں اچھا رہے گا تو نماز آپ کی ہوگی پورے طور پر، ورنہ نماز ہی پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے جماعت کے ساتھ اس امام کے پیچھے۔ تو صف بندی کا خیال کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم صفوں میں سیدھے کھڑے ہوں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ مل کر کھڑے ہوں۔ کتنا ملا جائے گا؟ اتنا ملا جائے کہ اگر کوئی تیسرا آدمی ان دونوں کے بیچ میں ہاتھ داخل کرنا چاہے تو ہاتھ بھی اندر داخل نہ ہونے پائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صف بندی کا اتنا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر بکری کا چھوٹا سا بچہ بھی درمیان سے گزرنا چاہے، چھوٹا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اور پیدا ہو کر کے چلنا شروع کیا ہے، اتنا چھوٹا بچہ بھی اگر بیچ سے گزرنا چاہے تو گزر نہ پائے۔ اور فرمایا حضور نے کہ مل کر کھڑا ہوا کرو، کیونکہ اگر تم مل کر کھڑے نہیں ہوگے تو شیطان بکری کے چھوٹے سے بچے کی شکل میں بیچ میں جا کر گھس جاتا ہے اور پھر دل میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، اور پھر آپ کو پورا ممرہ کی سیر کرائے گا، تمام بازاروں کی سیر کرائے گا کہ فلاں بازار میں فلاں سامان اچھا ملتا ہے، آج فلاں دن ہے، فلاں وقت ہے، ایسا پورا آپ کو تفریح کرائے گا شیطان گھس کر کے۔ ہوتا ہے ایسا، جب لوگ مل کر کھڑے ہوں گے ایک دوسرے کے بدن کے ساتھ ملا کر کے تو دل میں اس طرح کے خیالات پیدا نہیں ہوں گے۔ تجربہ کر کے دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے جب ایک بات بیان فرما دی تو وہی حقیقت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے، بیچ میں جگہ خالی چھوڑیں گے تو پھر وہی ہوگا جو ہماری نمازوں کا حال ہے۔ نماز کے اندر ایسی باتوں کا خیال آتا ہے جو اگر نماز کے باہر آپ سوچتے رہیں گے دن بھر بیٹھ کر تب بھی خیال نہیں آئے گا۔ کیوں؟ شیطان مدد کرتا ہے پوری۔ یاد کرو فلاں وقت میں تم نے فلاں سے فلاں بات کہی تھی، فلاں سامان تم نے فلاں جگہ رکھا تھا، وہ شیطان یاد دلاتا رہتا ہے، اذکر قضا، حدیث کے الفاظ ہے، یہ یاد کرو، یہ یاد کرو، یہ یاد کرو۔ اس طریقے پر وہ آدمی نماز کے اندر ہی نہیں رہتا۔ تو ایک تو یہ کہ سب سیدھی کر کے کھڑے ہوں، اور دوسرا یہ کہ سب سیدھی کرنے کے ساتھ ساتھ آپس میں مل جل کر کھڑے ہوں۔ بیماری کا زمانہ تھا، ایک مجبوری تھی، اجازت دے رکھی تھی، لیکن الحمدللہ اب اس طریقے کی پابندی نہیں ہے۔ کیا حقیقت حال ہے، دوبارہ کیا آ رہا ہے، اس کے بارے میں چھوڑ دیجئے۔ فی الحال اس طریقے کی پابندی نہیں ہے، اس لیے مل جل کر کھڑا ہونے میں شرعاً تو کبھی کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ اس دنیا والوں کی طرف سے بھی فی الحال کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے مل جل کر کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، اقیموا صفوفکم وتراصوا، اے لوگو
تم لوگ صفوں کو درست کیا کرو اور مل جل کر کھڑا ہوا کرو۔ کیوں؟ فإنی اراکم من وراء ظہری، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ سامنے کی آنکھ سے ہر کوئی دیکھتا ہے، نبی علیہ السلام بھی دیکھتے تھے، یہ تو ہر ایک انسان کے ساتھ ہے، لیکن حضور کے اندر خاص بات یہ تھی کہ معجزے کے طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کے حصے سے نظر آتا تھا۔ آپ کھڑے ہوتے تھے قبلہ کی جانب رخ کر کے نماز میں، لیکن پیچھے کون کیا کر رہا ہے یہ بھی کبھی کبھار حضور کو نظر آتا تھا، مستقل نہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو جب حضور علیہ السلام کو جب مطلع کرنا ہوتا تو صحابہ کے حوالے سے نگرانی کرانی ہوتی تھی، تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیچھے کے حصے سے بھی دیکھنے کی طاقت عطا فرما دیتے تھے، اور اس وقت دیکھتے تھے، ہمیشہ نہیں دیکھتے تھے۔ معجزہ اسی چیز کا نام ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ جس نبی کے ہاتھ میں ظاہر کرنا چاہیں ظاہر کر دیں، تاکہ یہ پتہ چلے نبی ہیں، یہ کوئی جادوگر یا کاہن یا دوسرے لوگ نہیں ہیں، نبی ہیں۔ نبی کی صداقت پر معجزہ سب سے بڑی دلیل ہوا کرتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام پیچھے سے بھی دیکھتے تھے۔ اسی بنیاد پر صحابہ کو کہا کہ نماز میں ٹھیک کھڑا ہوا کرو، تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے نماز میں کھڑا ہونے کے بعد کچھ پتہ نہیں چلتا تم کیسے کھڑے ہوتے ہو، مجھے ایک ایک بات کا علم ہے، تم کہاں کھڑے ہوتے ہو، کیسے کھڑے ہوتے ہو۔ اس لیے پوری دیانتداری کے ساتھ سب کو سیدھا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے کھڑا ہوا کرو۔ یہ دو باتیں نبی پاک علیہ السلام نے ان دونوں حدیث کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی صفوں کے اندر سیدھے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور مل جل کر خود بھی کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آس پاس کے ساتھیوں کو بھی سیدھا کھڑا ہونے کے لیے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔